طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی 7 اکتوبر 2023 کے دہشت گرد حملے کے ایک سال بعد مڈل ایسٹ کی صورتحال پر، پاکستان میں چینیوں کے اوپر ایک قاتلانہ حملے پر، جبکہ SCO کا سمٹ بھی پاکستان میں چند روز بعد ہونے جا رہا ہے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس سمٹ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت سے پاکستان کو کیا توقعات ہیں۔ کچھ بات کریں گے جموں کشمیر اور ہریانہ کے الیکشن ریزلٹس پر۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ مالدیپ کے صدر انڈیا آؤٹ کی مہم کے بعد اب بھارت کے پھیرے کیوں لگا رہے ہیں۔ ان معاملات کا بھی جائزہ لیں گے کہ امریکی الیکشن جوں قریب آ رہے ہیں تو سیاسی پنڈت کیا کہہ رہے ہیں، اور کینیڈا میں پنجابی اسٹوڈنٹس کے خلاف کینیڈین معاشرے اور حکومت میں کیا ری ایکشن چل رہا ہے۔ تو چلیے آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں ہم طاہر گورا سے بات چیت کے ساتھ کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے دہشت گرد حملے کے ایک سال بعد مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل غزہ، لبنان اور ایران کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، یعنی اسرائیل جو ہے وہ چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس لڑائی کا آپ کو انجام کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سال بعد صورتحال کیا ہے مڈل ایسٹ میں، اور دوسرا جو اسرائیل کی چومکھی لڑائی حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور ایران کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیے، پہلے میں انجام کی طرف آتا ہوں۔ انجام اس کا مزید تباہی ہے، اور اسرائیل کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا کلا کما ہو جائے، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس بات کی ٹھیک طرح سے جو ہے نا اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ٹیررزم ہو رہی ہے اس خطے میں، حماس کے ذریعے، حوثیوں کے ذریعے، حزب اللہ کے ذریعے، اس کے پیچھے تو ایران ہے، اور ایران ایک ریاست ہے۔ تو جب تک وہ ایران کو اس طرح کی ٹیررزم کی فنڈنگ، سپورٹ سے باز نہیں رکھتے، یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس مسئلے کا کوئی اچھا حل نہیں نکلے گا۔ اب ایک سال بعد اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل پہ جو ایک سال پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے ایک سیویجری کی اور ایک ٹیررزم کا خوفناک ایکٹ کیا، جس میں 1200 موسٹلی ینگ لوگوں کو مارا، رفلی کو 251 لوگوں کو ہاسٹیج بنایا۔ اس کے بعد یہ والی نئی جنگ شروع ہوئی، پھر اسرائیل نے غزہ میں تباہی مچائی، اب وہ لبنان میں تباہی مچا رہا ہے۔ انجام اس کا یہ تھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم یہ جو ٹیررزم کے اڈے ہیں، دہشت گردی کے جو اڈے ہیں، ان کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے غزہ میں حماس کے اڈوں کو کافی حد تک، چلیے رفلی ہم کہہ سکتے ہیں 50-60% تک تباہ کیا، مگر ٹیررزم کا مائنڈ سیٹ تو تباہ نہیں ہو سکتا، آئیڈیالوجی تو وہیں کی وہیں ہے۔ ابھی بھی رفلی جو 30-40% رہ گئے ہیں وہ دوبارہ ری گین کر لیں گے اپنی پاور کو۔ ابھی حزب اللہ پہ شدید اٹیک چل رہے ہیں، حزب اللہ کے ایک مرکزی لیڈر حسن نصر اللہ مارے جا چکے ہیں، اور بھی کئی ان کے لیڈر مارے جا چکے ہیں، ایران کے کئی امپورٹنٹ لوگ مارے جا چکے ہیں، حماس کے لیڈر مارے جا چکے ہیں، اور اب ایران بھی میزائل حملے کر رہا ہے، اسرائیل بھی جواباً حملے کی تیاری کر رہا ہے، حوثی بھی حملے کر رہے ہیں، حزب اللہ والے بھی حملے کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، حماس والے بھی حملہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل بھی حملہ کر رہا ہے۔ تو اس کا انجام مزید تباہی کی صورت میں ہے۔ اسرائیل کے لیے بھی کنسرنز بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو ان میزائلوں کو روک لیتا ہے، کہیں کہیں وہ کریش بھی ہو رہا ہے، کہیں کہیں میزائل گر بھی رہے ہیں۔ اگر ایران نے فل فلیج اٹیک کر دیا تو ایران کے پاس تو بہت ذخیرہ ہے میزائلوں کا، ڈرونز کا، تو اسرائیل کے لیے کافی بڑا چیلنج ہوگا۔ تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے۔ ایک سال بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حماس کا کافی کلا کما ہوا ہے، حزب اللہ کی کمر ٹوٹی ہے، ایران کا موریل ڈاؤن ہوا ہے، حوثیوں کا موریل ڈاؤن ہوا ہے، اسرائیل میں بھی تباہی ہوئی ہے، بہت سارے یہودی بھی مارے جا چکے ہیں، اور کئی اسرائیلی فوجی بھی درجنوں کی تعداد میں ایٹ لیسٹ، ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، وہ بھی مارے جا چکے ہیں،
اور کہا جا رہا ہے کہ شاید چند سو، بیکاز 1 سال سے چل رہی ہے یہ ساری کی ساری لڑائی. تو اس ساری صورتحال میں 1 سال بعد اگر ہم دیکھیں، یعنی 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے جو بدترین اور گھٹیا ترین ٹیررزم کی تھی، اس کے نتیجہ میں فلسطینی بھی مارے جا چکے ہیں، لبنانی بھی مارے جا چکے ہیں، جو عام فلسطینی ہیں جن کا حزب اللہ یا حماس سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی مارے جا چکے ہیں. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ دراصل ہیومن کیجوالٹی، نقصان تو اپنی جگہ پہ جو جنگوں کی صورت میں ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اسرائیل اپنے بہت سارے ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ اسرائیل دیکھیے بہت سارے ٹارگٹس اچیو کرنے میں کامیاب رہا بھی اور نہیں بھی رہا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، مگر ان کا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مکمل خاتمہ ہے. لیکن ان کا مکمل خاتمہ ہو بھی نہیں سکتا. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنے بہت زیادہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب رہا ہے، مگر یہ جو لفظ اچیو ہے یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے جنگوں میں، اس لیے کہ اتنی تباہی ہوتی ہے، اس میں معصوم لوگ دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں. تو جس کے نتیجہ میں اچیو سے زیادہ یہ کہوں گا کہ ہاں ٹارگٹ وہ ضرور مطلب ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اسرائیل والے کافی حد تک کامیاب ہیں، اور اگر کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے ان تمام تر ٹریجڈیز کے بعد تو وہ یہ ہے کہ اس ٹیررزم کے کینسر کا اگر کوئی لانگ ٹرم نتیجہ، ہاں لانگ ٹرم نتیجہ نکل سکے، کوئی مداوع، ہاں کوئی اس کا مداوع نکل سکے، آ سکے، کوئی اس کا وہ ہو سکے. چلیے اب پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان میں 15-16 اکتوبر کو شنگھائی کوآپریشن تنظیم کا سمٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے 1 ہفتہ پہلے کراچی میں BLA نے ایک چینی کانوائے پر حملہ کر کے 2 چینیوں کو ہلاک اور کئیوں کو زخمی کر دیا ہے. اس صورتحال میں کیا پاکستانی حکومت اس سمٹ میں جو شرکا ہوں گے ان کی سیکیورٹی کے اوپر یقینی بنا سکے گی؟ آپ اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے پاکستان کو SCO سمٹ میں جو بھی شرکا ہائی لیولز کے آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تو فرض ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کا اس طرح کا ایونٹ بہت عرصے بعد ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے امیج بلڈنگ کے اعتبار سے بھی اور آپٹکس کے اعتبار سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کسی طرح سے ان سیکیورٹی ایشوز کو قابو میں رکھے، کیونکہ چینیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے BLA والے لوگ ہوں، بلوچ لبریشن آرمی والے لوگ ہوں، یا TTP کے لوگ ہوں، یا اور تنظیمیں ہیں، ان میں کچھ تو باقاعدہ مذہبی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور کچھ یہ بلوچ اپنے آپ کو ریبل گروپس کہتے ہیں. تو ان سب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اس وقت کہ SCO کے دنوں کے دوران کوئی نہ کوئی یہ سیکیورٹی کو بڑا چیلنج دیں، اور پاکستان کو اس سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، چونکہ اس میں چائنا کے بھی ہائی ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، رشیا کے بھی، بھارت کے جے شنکر صاحب پہنچ رہے ہیں، پھر سینٹرل ایشیا کے کنٹریز کے اس میں ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. تو کافی بڑا ایونٹ ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف، ہاں پوری دنیا کی ہے، اور اس سے کچھ مطلب یہ 15-16 کو ہو رہا ہے. تو ابھی 2 روز پہلے ہی BLA والوں نے کراچی ایئرپورٹ کے پاس چینی کانوائے کو نشانہ بنایا، اور وہ جو چینی کانوائے تھا آف کورس اس کی انفارمیشن BLA کے پاس تھی، ادروائز تو میں تو یہی ایزیوم کرتا ہوں کہ بڑا سیکرٹ وہ کانوائے جا رہا ہوگا. اور چینیوں کی جو پاکستان میں حرکات و سکنات اپنے کام کے کانٹیکٹس میں وہ آج کل بڑی سیکرٹ ہوئی ہیں، کیونکہ چینیوں پر مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں. تو اس SCO کے سمٹ میں چائنا کا بھی ہائی لیول ڈیلیگیٹ آ رہا ہے، جو پہلے ہی پاکستان سے کافی ناراض ہے، کنسرنڈ ہے. تو وہ اور اپنی ناراضگی کا اظہار اپنی بائی لیٹرل میٹنگ میں ضرور کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ یقینی بنانے تو چاہیے، مگر شاید پاکستان کی ریاست اس قابل نہیں ہے کہ سیکیورٹی کو جیسے کہتے ہیں نا سیکیورٹی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کنٹرول کر سکے.
اس وقت میرا خیال ہے انٹرنل افیئرز اتنے نازک موڈ پہ کھڑے ہیں کہ یہ بہت چیلنجنگ بات ہو گئی ہے کہ آپ کس طرح ان ڈیلیگیٹس کو، اس سوالیہ نشان بن گیا نا بہت سے لوگوں کے لیے، اسپیشلی اس کانوائی کی صورتحال کے بعد. تو چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ اس سمٹ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جی بھی شرکت کریں گے. پاک بھارت تعلقات میں سرد مہری کی فضا میں پاکستان کیا جے شنکر کے دورہ سے کوئی توقعات وابستہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جے شنکر جی پاکستان جا رہے ہیں. میرا خیال ہے 9-10 سال بعد بھارت کا اس لیول کا کوئی جو حکومتی اہلکار جا رہا ہے پاکستان، کیونکہ واقعی دونوں دیشوں کے بیچ بہت سرد مہری ہے اور پاکستان میں لوگ جو آئس بریک کی بات ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستانیوں کو بھی اندازہ ہے اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جے شنکر صاحب کے اس دورہ سے دونوں ملکوں کی جو سرد مہری ہے اس میں شاید کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. وہ سرد مہری برقرار رہے گی جب تک پاکستان کی طرف سے مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. جے شنکر صاحب بنیادی طور پر وہاں ایس سی او کے سمٹ کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے ابھی بھارت میں ریسنٹلی اپنی ایک بات چیت میں. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ ڈسکشن کے لیے جا رہا ہوں. میں وہاں پہ بھارت پاکستان سے متعلقہ جو ایشوز ہیں اس میں کوئی بات نہیں کرنے جا رہا. یہ ڈفرنٹ فورم ہے، اس کی ڈفرنٹ ایجنڈا ہے، اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں جن کے اوپر کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ ایجنڈا ہے اور ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہے. تو جے شنکر صاحب کے اس دورہ سے پاکستان کو کوئی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی توقعات وابستہ بھی کرے گا، کیونکہ اتنی گراؤنڈ ریئلٹیز کا ان کو بھی اندازہ ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں ہوسٹ ہونے والے اس اجلاس میں، اس سمٹ میں کیا کہیں گے. اگر تو وہ کشمیر کا مسئلہ اس میں چھیڑتے ہیں جو بھارت کے نزدیک وہ صرف اور صرف بھارت اور پاکستان کے بیچ بات چیت کا موضوع ہے، وہ کوئی ملٹی لیٹرل بات نہیں ہے. اگر پاکستانی جیسا کہ وہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ اس مسئلہ کو چھیڑتے ہیں تو ظاہر ہے بھارت کی طرف سے پھر ان کو کڑا جواب ملتا ہے. اگر پاکستانی یہ بات کرتے ہیں اس فورم پہ تو یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. اگر پاکستانی اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، بھارت کے ساتھ اپنے ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتے، صرف اس فورم کے جو ایشوز ہیں ان کو ہی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جے شنکر صاحب کو اچھا جیسچر دیتے ہیں، اگر وہ جنرلی ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول رکھتے ہیں اور ان فرینڈلی باتیں نہیں کرتے، یہ بہت امپورٹنٹ بات تو پھر بھارت ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت آئس بریک ہوئی ہے. لیکن اگر پاکستان ایسی باتیں کرتا ہے تو پاکستان کو انڈیا سے آئس بریک کی کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے، پہلے خود آئس بریک کرنی چاہیے اپنے رویے میں. چلیے اب آتے ہیں بھارت کی جموں کشمیر یونین ٹیریٹری اور ہریانہ کی ریاست کے الیکشن رزلٹس کے بارے میں کہ وہ سامنے آئے ہیں اور ان پر آپ کا تبصرہ. دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ہریانہ کے الیکشنز کی بات کرتا ہوں. ہریانہ کے الیکشن سے پہلے یہ ایک فضا بنی ہوئی تھی کہ اس بار بی جے پی وہاں سے ہار جائے گی اور کانگریس پارٹی جیت جائے گی، اور یہ فضا ایون بی جے پی کے کئی سپورٹر جو ہیں وہ میرے ساتھ فون پہ بھی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ خدشہ یہی ہے، ڈر یہی ہے کہ کانگریس جیت جائے گی. جو پولز بھی بتا رہے تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کانگریس جیت جائے گی. لیکن جب ریزلٹس آئے ہیں آج صبح ہمارے وقت کے مطابق یعنی 8 اکتوبر کو، تو وہ بڑے حیران کن تھے اور بی جے پی کے لوگوں کے لیے خوشگوار تھے کہ بی جے پی وہاں پہ تیسری بار جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے. 90 سیٹس کی اسمبلی ہے، اس میں اب تک کی جو صورتحال ہے غالباً 48 سیٹس لی ہیں بی جے پی نے اور کانگریس نے 37 لی ہے. کانگریس کے لیے یہ ایک بہت بڑا شوق ہے. کانگریس والے جب یہ ہم بات چیت ریکارڈ کر رہے ہیں اس بات چیت تک مخمسے میں ہیں، ان الیکشن رزلٹس کو دل سے تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کو یہ الیکشن رزلٹس تسلیم کرنا ہوں گے. مگر ہریانہ میں بی جے پی کی جو تیسری ہیٹرک جیت ہے اس سے بی جے پی کا مورال بہت اپ ہوا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی بھارت میں ایک جیسے فضا بنی ہوئی تھی کہ جی ہریانہ کے الیکشنز تو بی جے پی ہارے ہی ہارے.
تو یہ ایک میڈیا میں بھی گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر لوگوں نے یہ ایک ہوا بنا دی تھی کہ بی جے پی الیکشن ہارے جیسا کہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے بھارت میں، جو فیڈرل الیکشن تھے، اس میں ایک فضا بنی تھی کہ بی جے پی سویپ کر جائے گی، ایون 400 سے پار چلی جائے گی، مگر جو الیکشن کے رزلٹس آئے ان کے مطابق بی جے پی کے اتنے نمبر نہ آئے، تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. لیکن بی جے پی کی پھر بھی سرکار تیسری بنی، کولیشن سرکار بنی. اب ہریانہ میں بی جے پی کے جیتنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کا مورائل بہت اپ ہوا ہے. ابھی غالباً جھارکھنڈ اور مہاراشٹرا کے جو الیکشن ہیں وہ سر پہ نظر آ رہے ہیں، وہ بھی چند ہفتوں بعد ہونے والے ہیں. تو ان الیکشنز کے سلسلہ میں بھی بی جے پی کا مورائل اپ ہوگا، کیونکہ ان الیکشنز میں خاص طور مہاراشٹرا کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے لیے وہ الیکشن جیتنے کافی مشکل ہیں، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل صورتحال ہریانہ سے بھی مختلف ہے. کیونکہ ہریانہ میں تو بی جے پی اور کانگریس کا مقابلہ تھا، دو ہی پارٹیاں تھیں، وہاں پہ تو کئی پارٹیاں ہیں. تو یہاں پہ اب بی جے پی کی جو جیت ہے وہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میں جموں کشمیر کے الیکشنز کی طرف آتا ہوں. جموں کشمیر کے الیکشن کے رزلٹس بھی 8 اکتوبر کو آئے ہیں، اور ان الیکشنز میں بھی یعنی جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی 90 سیٹس تھیں. جیسے ہریانہ کی 90 سیٹس تھیں، اسی طرح ان کی بھی 90 سیٹس ہیں. تو 90 سیٹس میں سے نیشنل کانفرنس عبداللہ فیملی کی جو نیشنل کانفرنس ہے انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ 6-7 سیٹیں انڈین نیشنل کانگریس کی ہیں. باقی کوئی 42-43 سیٹیں انہوں نے لی ہیں نیشنل کانفرنس نے. بارہ مجھے ایگزیکٹ نمبر دونوں کا نہیں پتہ، اگر بریک ڈاؤن کیا جائے دونوں نے ملا کے نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس نے ملا کے دونوں نے 49 سیٹس لی ہیں. 46 چاہیے وہاں پہ بھی میجورٹی کے لیے، ان کے پاس میجورٹی ہے. دوسری طرف جموں کشمیر میں جموں کے علاقے میں 29 سیٹس لی ہیں انہوں نے بی جے پی والوں نے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا نمبر ہے ان کا پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جموں میں اس بار شاید وہ اتنی سیٹیں نہ لے کے جا سکیں، لیکن انہوں نے بھی 29 سیٹس لی ہیں. البتہ جو وہاں پہ بڑے سیٹ بیکس ہوئے ہیں وہ ایک تو محبوبہ مفتی کی پارٹی پی ڈی پی کو ہوا. پی ڈی پی کی ساری جو سیٹیں ہیں 25 سیٹیں شاید ان کی کم ہوئی ہیں اس بار، وہ ساری کی ساری چلی گئی ہیں ان کو نیشنل کانفرنس کو، عبداللہ فیملی کی پارٹی کو. تو محبوبہ مفتی کی پارٹی کو بہت بری طرح دھچکا لگا. پھر یہ جو سیپریٹسٹ پرانے تھے اور یہ جو اسلامسٹ ہیں ان کو بھی دھچکا لگا. تو اینی ہاؤ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے دونوں طرف کے الیکشن کی. جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی بی جے پی کا مورائل اپ ہوا ہے، اگرچہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ تو نہیں بنے گی مگر مورائل اپ ہوا ہے، اور ہریانہ میں ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے تو ان کا مورائل بہت اپ ہوا ہے. چلیے، جموں کشمیر اسمبلی کے ریزلٹس میں انجینئر رشید یا دوسرے اسلامسٹ کیوں نمایاں نہیں ہوئے؟ ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ. ہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ انجینئر رشید کو بہت اہمیت دی گئی ان الیکشنز کے دوران. بھارت کے بڑے بڑے مایہ ناز جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، انہوں نے ان کے انٹرویو کیے، ان کے ساتھ انٹریکشن کیا. میں نے ان کا ایک انٹرویو غالباً دیکھا برکھا دت کے ساتھ انجینئر رشید کا، پھر غالباً راجدیپ نے بھی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن کیا، اور بھی بھارت کے بڑے بڑے نامور لوگوں نے انجینئر رشید کے ساتھ انٹریکشن کیا. ایون ہمارے کچھ دوست ہیں جو بی جے پی کے سپورٹر ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یانا میر ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے تو سمیتا پرکاش کے پوڈ کاسٹ میں یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو اگلے چیف منسٹر انجینئر رشید بنتے نظر آتے ہیں. تو بڑے یہ دلچسپ الیکشن تھے جو کہ 10 سال بعد ہوئے. تو انجینئر رشید کی پارٹی کو میرا خیال صرف ایک ہی سیٹ ملی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انجینئر رشید کا کیوں ہوا بنا، ہوا بھی بنا، ان کی ہوا بھی بنی، لیکن ان کا ہوا بھی اب نکل گیا اور ہوا بھی نکل گئی. وہ اس لیے بنا کہ پچھلا جو الیکشن تھا، فیڈرل الیکشن بھارت کا تھا، اس میں انجینئر رشید نے سجاد لون اور عمر عبداللہ دونوں کو ہرا دیا تھا. یہ دونوں کشمیر کے بڑے لیڈر ہیں، تو ان دونوں کو ہرا دیا. تو اب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انجینئر رشید ایون چیف منسٹر بن جائیں گے. مطلب اتنی زیادہ ان کی ہوئی پذیرائی. اور میں نے ان کا انٹرویو برکھا دت کے ساتھ خاص طور پر دیکھا تو انجینئر رشید
کا انٹرویو دیکھنے کے بعد، میں تو پہلی دفعہ ان کا میں نے انٹرویو دیکھا، ان کے بارے میں سنا ہوا تھا، تو انٹرویو سے پتہ چلتا ہے جب کوئی بات کرتا ہے پولیٹیشین تو اس کا کیا اس کی پوزیشن ہے یا کیا اس کا سٹینس ہے. تو وہ کنفیوز سے نظر آئے، اوور کانفیڈنس بھی نظر آئے. اچھا ہیں وہ عوامی آدمی، لیکن کیا آپ اس کو پاپولسٹ موومنٹ کے طور پہ نہیں دیکھتے؟ پاپولسٹ کے طور پر وہ انہوں نے خود کو سمجھا، جو کنڈیشن تھی، جو حالات، وہ یہ تھا کہ انہوں نے خود کو سمجھا کہ میں پاپولسٹ لیڈر شاید بن گیا ہوں. اور کشمیر کی سبھی پولیٹیکل پارٹیوں کو خطرہ تھا، ان کا خیال تھا یہ پاپولسٹ لیڈر بن گئے ہیں. مگر یہ جو الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں اس میں ان کے پاپولس ہونے کا اور پاپولر ہونے کا، جو کہ پاپولس اور پاپولر ہونے میں فرق ہے نا، دونوں میں دونوں غباروں سے ہوا نکل گئی کہ یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، وہ بس پتہ نہیں وقتی طور پر پاپولس ہوئے تھے، وہ بھی فیڈرل الیکشن میں، اور وہ بھی 1-2 سیٹیں جیتنے میں. اس کے بعد اب ان الیکشن کے رزلٹس نے بتا دیا کہ چاہے انجینئر رشید ہوں، چاہے دوسرے اسلامسٹ لیڈر ہوں، ان سب کے غباروں سے ہوا نکل گئی ہے. اور میں نے عمر عبداللہ کا بھی انٹرویو تھوڑی دیر پہلے سنا، جو راجدیپ اور راہل کنول کے ساتھ تھا. بڑا اچھا انٹرویو تھا، میں امپریس ہوا فرینکلی. میں عمر عبداللہ کا یہ پہلا انٹرویو ہے جس سے میں امپریس ہوا ہوں. انہوں نے کہا کہ آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، ٹھیک ہے ہماری پارٹی ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر جیسا کہ ہمیں مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے جموں کشمیر کی اسمبلی میں، تو ہم آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی کی پارٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ ایک ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھے رزلٹس آئے ہیں، یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر رزلٹس آ ہی نہیں سکتے تھے. بی جے پی کو ابھی کشمیر ویلی میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا انروڈ وہاں پہ بنے، لیکن ڈیموکریسی کے لیے یہ ایک بڑی فتح ہے جو کچھ ہریانہ کے رزلٹس آئے ہیں یا جموں کشمیر کے رزلٹس آئے ہیں. چلیے اب اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اس سے سملر صورتحال کا، کہ مالدیپ کے صدر انڈیا آؤٹ کی مہم کے بعد اب بھارت کے پیرے کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، مالدیپ کے صدر موضوع غالباً ان کا نام ہے، وہ انہوں نے کہا تھا جی انڈیا آؤٹ. ایک چھوٹا سا جزیرہ نما، بلکہ کئی جزیروں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے، بھارت سے کوئی 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو انہوں نے بڑی شدید مہم چلائی تھی کہ انڈیا آؤٹ. پھر انڈیا کے خلاف انہوں نے ایکشن بھی لیے، انڈیا کے جو وہاں پہ آرمی پرسنل تھے انڈیا، وہ ان کو بھی باہر نکال دیا. پھر یہ چین کے دورے پہ گئے چند مہینے پہلے. پھر انہوں نے انڈیا کے خلاف بہت ساری باتیں کی. اب میں نے تب بھی اپنے ولاگ میں یہاں کہا تھا کہ بھئی چائنا مالدیپ سے ہزاروں میل دور ہے، کافی دور ہے. تو انڈیا تو بالکل 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. دوسرا، انڈیا اور مالدیپ کے رشتے بہت پرانے ہیں اور جو اکانومی اور بزنس جو ہے جی وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اکانومی اور بزنس کے علاوہ مالدیپ کی انڈیا پہ ڈپینڈنسی بہت پرانی ہے. مالدیپ ہمیشہ اکنامک کرائسس میں رہتا ہے، انڈیا ہمیشہ ان کو پیسہ فراہم کرتا ہے. حتیٰ کہ مالدیپ کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں تب بھی انڈیا دیتا ہے. پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پینے والی پانی کی قلت ہو جاتی ہے، تب انڈیا سے مطلب ہزاروں لیٹر پانی جا رہا ہوتا ہے. تو مالدیپ کی ڈپینڈنسی انڈیا پہ ہمیشہ بہت رہی ہے. چھوٹا سا یہ ایک دیش ہے، کئی جزیروں پہ مشتمل، اور انڈیا ہی اس کے قریب ترین سب سے بڑا ملک ہے. سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اس کے ارینجمنٹس بھی سیکیورٹی کا بھی انڈیا خیال رکھتا ہے. اور خیر مالدیپ کو کسی اور دیش سے خطرہ نہیں ہوتا سوائے چائنا سے ہی ہونا ہوتا ہے کہ چائنا سے کوئی تھریٹ ملے گا. لیکن اب انڈیا آؤٹ کی مہم کے بعد پھر مجھے یاد ہے ابھی چند مہینے پہلے ہی ان کے جو منسٹرز ہیں کچھ ان کی سرکار کے، انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف بڑی گھٹیا زبان برتی. میں نے بھی بڑا شدید ان کے خلاف بلاک کیا اور مجھے ان منسٹرز نے بلاک کر دیا ٹویٹر پہ. یعنی وہ اتنے سینسٹیوز ہیں، حالانکہ میرا کیا لینا دینا. اس وقت بہت زیادہ گرم صورتحال تھی، سیاسی صورتحال بہت گرم تھی اور اس میں بہت بحث اور بہت کنٹروورسی بھی تھی. دیکھیے یہ ساری کی ساری جو خرابی ہے یہ مالدیپ کی اسی پولیٹیکل سرکار نے، جس کے محمد موضوع
غالباً ان کا نام ہے، جو پریزیڈنٹ انہوں نے کیے تھے. انہوں نے ہی انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا تھا. انڈیا آؤٹ کی ٹی شرٹ پہن کے یہ اپنے الیکشن کے مہم پہ بڑے گھومتے پھرتے تھے. پھر یہ چائنا گئے انڈیا کے خلاف سب کچھ کرنے، ابھی چند مہینے پہلے. لیکن ظاہر ہے چائنا بھی ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکا. پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ہماری ٹورزم بھی برباد ہوگی، چونکہ ان کے ہاں انڈین ٹورسٹ جاتے ہیں مالدیپ پہ، اور وہ ساری کی ساری ان کی جو ٹورسٹ کمپنیاں ہیں وہ بینکرپسی کے دہانے پہ آن کھڑی ہوئیں. تو ان سب نے اس چھوٹے سے ملک کے جس کی چند لاکھ آبادی ہے، ان سب بزنس آرگنائزیشن نے اپنے صدر کو کہا کہ تم تمہارا بیڑا غرق کر دو گے. اپوزیشن نے بھی کہا، ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی کہا. پھر جب انہیں انڈیا سے مطلب پیار کی ہی زبان ہمیشہ ملی ہے اور چین سے ان کو کچھ نہیں خاص ملا، تو پھر یہ انڈیا کے دورے انہوں نے اوپر تلے یہ 2-3 کیے ہیں. اور ابھی اس ریسنٹ دورے میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے میرے خیال 400 سے زیادہ ملین ڈالر ان کو دیے بھی ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ بہت اچھا ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے. انڈیا نے ان کی تمام تر بیوقوفیوں کے باوجود، مالدیپ کی حکومت کی بیوقوفی کے باوجود، انڈیا کی سرکار نے ان کو کڑے ہاتھوں نہیں لیا، صرف اپنے اشارے دکھائے کہ اگر آپ مس بیہیو کریں گے تو ہم آپ کی بات سن لیں گے لیکن پھر آپ پچھتائیں گے. اور الٹیمیٹلی پھر صدر موضوع کو، ان کی سرکار کو اندازہ ہوا کہ بھئی ہم تو مارے گئے. تو اب وہ انڈیا میرا خیال ہے 5 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر مودی سے بھی ملے، ان سے اشیر بال لیا، ان سے امداد لی. اب وہ جو ٹورسٹ آرگنائزیشنز انڈیا کی بڑی بڑی جو ان کو ٹورزم کا بزنس دیتی تھیں، ان سب سے ملنے جا رہے ہیں. تو اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے آنے والی جگہ پہ واپس آ چکے ہیں. چلیے اب آتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی طرف. پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکی الیکشن جو قریب آ رہے ہیں تو سیاسی پنڈت کیا کہتے ہیں. دیکھیے، آج جب ہم شو ریکارڈ کر رہے ہیں 8 اکتوبر ہے، غالباً 5 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ میں. 1 مہینے سے کم کا وقت رہ گیا ہے، اور سیاسی پنڈت یہی کہہ رہے ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، اور بالکل نیک ٹو نیک ہیں دونوں پارٹیاں بھی اور دونوں لیڈر بھی. اور سیاسی پنڈت یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے بھی اپنی جو کنفیوژن کا اظہار کئی شوز میں کیا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پچھلے کچھ 1-2 شو میں میں نے یہ کہا کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ شاید ری الیکٹ ہو جائیں. ایک بار پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں. تو میں آج بھی یہی سوچتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے مقابلہ بہت نیک ٹو نیک ہے، لیکن صدر ٹرمپ مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ جیت جائیں گے، ایسے ہی 1% ایج کے ساتھ. اور اکتوبر ویسے بھی امریکی الیکشن پہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں ہر سال نومبر کے پہلے ہفتے ہی الیکشن ہوتے ہیں. تو اکتوبر میں کچھ نہ کچھ ایسا پولیٹیکل پارٹیاں دونوں طرف کی گمبٹس کرتی ہیں جس سے الیکشن کا پلڑا ان کے حق میں بھاری ہو جائے. لاسٹ ٹرائی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ریپبلکنز کا اور صدر ٹرمپ کا جو پلڑا بہت ہی مائنیوٹ ایج کے ساتھ، ٹف ٹائم کے ساتھ جو بھی آئے گا وہ تھوڑا سا بھاری ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیے، کلیئر میجورٹی امریکہ میں کلیئر میجورٹی ہی ہوتی ہے. جو ایک بار جیت جائے اس کی میجورٹی ہوتی ہے، چاہے وہ 0.1% سے جیتے. لیکن وہ یہ ہے کہ اگر آپ 0.1% سے جیتتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 49 نہیں، وہ وہاں پہ بحث نہیں ہوتی. امریکہ میں دیکھیے جو بھی الیکشن جیتتا ہے، چاہے وہ مائنر پرسنٹیج کے ساتھ جیتے، اس کی میجورٹی تو ہو جاتی ہے. فرق پڑتا ہے کانگریس میں کتنے ان کے کانگریس مین ہیں اور سینٹ میں کتنے ان کے کانگریس مین اور سینٹ ویمن، کانگریس وومن یہ ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. اور وہاں پہ بھی میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ 2-3 ووٹوں کا ہی پلس مائنس رہتا ہے. امریکہ کی ڈیموکریسی بڑی انٹرسٹنگ ڈیموکریسی ہے، اس میں بہت معمولی فرق کے ساتھ بھی جو جیتا ہے وہ پھر امریکہ کو چلاتا ہے. چلیے اب آخر میں بات کرتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پر کینیڈا میں موجود پنجابی اسٹوڈنٹس کے خلاف کینیڈین معاشرے میں ایک ہیٹ فل مہم چل رہی ہے اور حکومت بھی 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو واپس جانے کا کہہ رہی ہے. اب آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ ٹویٹر پہ جائیں، انسٹاگرام پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، اور خاص طور پر ٹویٹر پہ جس کو آج کل ہم ایکس کہتے ہیں، وہاں پہ جو کینیڈینز ہیں کوٹ ان کوٹ وائٹ کینیڈینز کی طرف سے بالعموم امیگرینٹس کے خلاف ایک بہت
اگریسو مہم ہے، اور ان میں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور خاص طور پر جو پنجابی اسٹوڈنٹس ان کے خلاف بہت مہم ہے۔ میں جب ٹویٹر پہ جاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی خوفناک کیمپین چل رہی ہے، خاص طور پر جو ہمارے پنجابی بچے اس وقت فاسٹ فوڈ کی چینز میں بہت کام کر رہے ہیں، اور ٹم ہارٹن اس میں نمبر 1 ہے۔ تو یہ جو مہم چلانے والے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وائٹ سپریمسٹ لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان میں کچھ وائٹ سپریمسٹ بھی ہوں گے، مگر میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے رائٹ ونگ کے لوگوں کو، اور ایون عام نارمل لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو رائٹ ونگ کے نہیں ہیں، مطلب ہمارے کچھ ہمسائے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں جو بالکل ہی رائٹ ونگ کے نہیں ہیں، جو تھوڑے سے سینٹر رائٹ یا سینٹر لیفٹ کے اس طرح کے، وہ اتنے خلاف ہوئے ہیں، وہ اب ٹم ہارٹن پہ جانے کی بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز پڑھنے کا اتفاق ہوا، عام لوگوں کے ٹویٹر پہ، انہوں نے واقعی ٹم ہارٹن جانا کم کر دیا، کچھ نے تو بند کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ٹم ہارٹن ہے وہ تو اس طرح کے شبد برتتے ہیں کہ جی یہ سنگھ ہارٹن ہو گیا، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آج کل پنجابی بچے ہی تقریباً ان میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک غلط رویہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، میں اس کے بہت خلاف ہوں۔ ایز اے کینیڈین، پنجابی بچے بیشتر میں دیکھتا ہوں بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، بہت اچھے بچے ہیں، اور بھی بچے دوسری کمیونٹیز جو انٹرنیشنل کمیونٹیز آئے ہوئے ہیں، گجراتی بچے بھی ہیں، پھر دوسرے دیشوں کے بھی، ادر دین انڈیا بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ٹارگٹ جو بنے ہوئے ہیں نا وہ پنجابی اسٹوڈنٹس بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کے ورک پرمٹ بھی جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بھی رینیو نہیں ہو رہے، وہ بچے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ان بچوں کو بھی، اگر وہ ان میں سے کچھ میری بات سن رہے ہیں، ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں، جو یہ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ یہ بالکل ان بچوں کے خلاف یہ مہم نہیں چلنی چاہیے، لیکن ان بچوں میں سے یہ بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے بچے ہیں جو ڈیسپریشن میں یا کچھ ایشوز میں وہ کچھ کرائمز میں بھی انوالو ہو گئے ہیں، جیسے یہ جو آٹو کار تھیفٹس کا مسئلہ ہے، اس میں جو نام آ رہے ہیں سامنے، ان میں بہت سارے پنجابی نام سامنے آ رہے ہیں۔ پھر لڑائیاں، مار کٹائیاں، ان میں بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں نا، ان کے نتیجہ میں کینیڈین سماج میں پھر ان کے خلاف ایک خوفناک ری ایکشن بلڈ ہو رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسیمیلیشن کے پرابلمس بہت زیادہ ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اسیمیلیشن کے لیے سوسائٹی کو لرن کرنا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ پنجابی بچے اس صورتحال میں آتے ہیں جس میں سٹرگل بہت ہوتی ہے، تو اس سٹرگل میں بیچارے بچے کیا سیکھیں، کیا سکھائیں، وہ تو اپنا جگہ بنانے کے چکر میں ہی میرا خیال ہے بہت سارے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ایک تو وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں، ایک نیا معاشرہ ہے ان کے لیے، دوسرا مطلب بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے بچے وہ اسیمیلیٹ ہو رہے ہیں، وہ اچھے ڈھنگ کے ساتھ کینیڈین سماج میں گھل مل رہے ہیں، رسپیکٹفل ہیں، کسٹمرز کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو آپس میں لڑائیاں بھی کہیں کہیں ہوتی ہیں، ان کے آپس کے جو جھگڑے کہیں کہیں ہوتے ہیں، وہ پھر میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرے کچھ کرائمز ان کے نام کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ٹم ہارٹن کے ہی اسپیسیفک مسئلے کو لے لیجئے، اس میں ان کرائم سے زیادہ تو آپ کے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کے اوپر ہوتا ہے نا۔ جو بات میں کہہ رہی ہوں اسیمیلیشن کی، وہ یہی ہے کہ ایک کافی بنانے کا طریقہ میرا مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ چینز ہوتی ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہی طریقے کی عادت ہے کینیڈینز کو۔ کینیڈینز اپنی ہیبٹس میں اور اپنے تمام اس کے اندر، جو یہاں پہ 2 جنریشن سے پنجابی بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی اپنی ہیبٹس اور عادتوں میں اتنے ایوالو ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے اب بیک پہ جا کے اس طرح کی ڈیل کے، وہ خود بھی بہت چیختے ہیں ان چیزوں پہ۔ دیکھیے، جو یہ چینز ہیں ان میں فوڈ پروڈکشن، بیوریجز پروڈکشن، ان کی سروس کے ایک سیٹ سٹینڈرڈز ہیں۔ میں نے غور کیا، چاہے میں میک ڈونلڈ میں جاؤں وہاں پہ بھی مجھے زیادہ تر پنجابی اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں، چاہے میں کسی بھی چین میں جاؤں، ایون یہ جو ہے بریٹو کی شاپس، ہر فاسٹ فوڈ کی چین پنجابی بچے ہیں، اور وہ انہی سٹینڈرڈز کو مینٹین کر رہے ہیں آلموسٹ۔ صرف سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو مجھے ایشو نظر آ رہا ہے کینیڈینز کا ان کے بارے میں ریئیکشن،
سم ٹائم لینگویج کا ایک جو ایکسپریشن ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، سم ٹائم، ناٹ آلویز. زیادہ مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ کینیڈینز میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے بچوں کی نوکریوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا، چونکہ کینیڈا کی اکانومی، کینیڈا کے بزنسز میں جابس کا جو مسئلہ ہے وہ جو کینیڈینز ہیں کوٹ ان کوٹ ان کی کم ہو گئی ہیں. اس کی وجہ بھی بڑی صاف ہے کہ کینیڈینز جو ہیں وائٹ کینیڈینز وہ ذرا پرنسپلز پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں مطلب جو آپ نے سیلری دینی ہے وہ بھی ذرا $2 زیادہ دیں. تو بائی دا بکس بہت جاتے ہیں اور بائی دا بکس اکوموڈیشن زیادہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جابز جو سمر جابز نکلی جاتی تھیں، وہ جابز جن کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، جن کو یہ بچے کینیڈین اسٹوڈنٹس بچے جو ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سمجھ کے کیا کرتے تھے، وہ اب اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ اب جو ورک فورس کے اندر کم پرائز کے اوپر بہتر سروسز کی ایبزاربیشن کے ساتھ یہ بچے آ گئے ہیں. تو وہ کمپٹیشن تو ظاہر ہے اس پہ بہت اسٹرک ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے جس پہ کینیڈین ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چینز کے مالکان ہیں، اب سچی بات یہ کہ ان چین کے مالکان میں سے بھی زیادہ تر دیسی ہیں، دیسی نہیں ہیں تو مڈل ایسٹرن ہیں، اور اگر وہ گورے بھی ہوں تو سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں $2 کم یعنی $2 سستی لیبر ملے. تو سارا مسئلہ یہ اکنامکس کا ہے. اب جو چینز کے مالکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم $20 کیوں دیں اگر ہم $16 دے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو وہ ریئیکشن آ رہا ہے. تو اب کینیڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے $20 پہ جب ہائر ہوتے تھے تو اب آپ $16 دے کے دوسروں کو ہائر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے بچوں کو ہائر کیا جاتا. تو یہ اب اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں، اور اوپر سے یہ جو کینیڈین سرکار ہے لبرل کی جو حکومت ہے، اس پہ بے پناہ دباؤ ہے کہ انہوں نے بے تحاشا امیگرینٹس بلا لیے، بے تحاشا اسٹوڈنٹس بلا لیے، اور انہوں نے بلائی بھی، جس کے نتیجہ میں ہاؤسنگ کرائسس پیدا ہو گئی ہے. ایک گھر جو 5-6 لاکھ کا کانڈو ہوتا تھا یا ٹاؤن ہاؤس ہوتا تھا وہ اب 1 ملین کا جا چکا ہے. تو وہ بھی افورڈیبلٹی نہیں رہی. اوپر سے مارگیج کے جو ریٹ ہیں وہ بھی بہت اوپر کو جا چکے ہیں. تو اب یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ گر رہا ہے، اور ان اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ جو سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں اپنی اپیرنس کی وجہ سے وہ پنجابی اسٹوڈنٹس بنے ہوئے ہیں، کیونکہ باہر سے آئے بھی بہت ہیں. تو اس لیے یہ جو اب کینیڈین پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. جن پارٹیوں نے یعنی NDP نے اور لبرل نے ان کو بلایا تھا، اب وہ بھی پیچھے ہٹ رہی ہیں ان کی مدد کو، اس لیے کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کیا تو ہم اگلا الیکشن ہار جائیں گے. چلیے، آپ سے ہم اس طرح کے تبصرے لیتے رہیں گے، تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرتے رہیں گے. آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.